اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر وغیرہ ہوتی ہے یا ایف آئی آر مدعی کرانا چاہتا ہے لیکن میڈیکل میں خاص طور پہ اس کو میڈیکل کی اجازت نہیں دی جاتی، یا پھر میڈیکل غلط ہو کر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو میڈیکل بورڈ کی درخواست کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ میڈیکل کرایا بھی کس طرح جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، دو لیکچر ہم ایک ساتھ ہی ایک ہی لیکچر میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ہمارا کام ہر کسی تک پہنچ سکے۔ تو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ تھانے پر گئے ہیں، مار پیٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی، انہوں نے کہا آپ کا ضرر کا معاملہ ہے، آپ جائیں اس کو کلیئر کرا کر آئیں، اور میڈیکل بورڈ بھی اس کو تشکیل دیں، یا کوئی اس طریقے سے آپ کی ایف آئی آر نہیں ہے، تو اگر آپ اس طرح کرانا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر، یا آپ کو ایشو نہیں کیا جا رہا ڈاکٹ، تو اس کے لیے آپ فوری طور پر علاقہ مجسٹریٹ کے پاس آئیں گے۔ آپ خود بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کسی وکیل کو ہائر کر سکتے ہیں جو ایک سمپل اپلیکیشن دے گا کہ یہ وقوع ہوا ہے۔ اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے پورے وقوعے کی تفصیل ضرور لکھنی ہے، کیونکہ ایف آئی آر میں وہ سارا وقوعہ جو آپ پہلی دفعہ اپنی ورشن دے رہے ہیں تو وہی ورشن آگے لے کر چلے گا۔ وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، جو پولیس آپس میں مل جاتی ہے وہ 107 کر دیتے ہیں، اور وہاں پر خاص طور پہ لڑائی گھر میں ہوتی ہے لیکن گھر کی بات کو وہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایف آئی آر ان کو دینی پڑتی ہے، تو وہ 155 کی رپٹ کر کے 107 کر کے دونوں بندوں کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ تو جس کو ضرر ہوئی ہوتی ہے اس کا ورشن ختم ہو جاتا ہے، یا عام طور پر وقوع ہوا بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ میڈیکل لے کر آئیں، تو میڈیکل کے لیے وہ ڈاکٹ آپ کو ایشو نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اسی دن 2 3 4 گھنٹے اگر وہ لیٹ کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پہنچیں۔ علاقہ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے، تو علاقہ مجسٹریٹ بھی آپ بات کو سمجھیں کہ علاقہ مجسٹریٹ ہر علاقے کا ایک تھانے دار ہوتا ہے۔ ایک سبسکرائبر صاحب نے مجھ سے بڑا یہ خوبصورت کویسچن کیا تھا کہ علاقہ مجسٹریٹ کا کیا مطلب ہے، تو وہ واقعی وہی جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے جس کو فوجداری کارروائی کے لیے مخصوص تھانے کی کارروائی کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس تھانے کے تمام معاملات کو ٹرائل یا کوئی بھی سی آر پی سی کے حوالے سے جو بھی پروویژنز ہیں اس کا طریقہ کار اختیار کریں۔ تو وہ آپ سمپل اپلیکیشن دیں گے، اپلیکیشن کے بعد آپ کو فوری طور پر ڈاکٹ ایشو کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ لیکن عام طور پہ اب جو ہے خدمت سینٹر بنے ہوئے ہیں، تو آپ فوراً خدمت سینٹر پر جائیں تو وہاں آپ پر ڈاکٹ مل جائے گا، اور اس طرح آپ کی ایم ایل سی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دوسری طرف کے دوسرے جو اپوننٹس ہیں، اگر آپ کے خلاف ایک ناجائز طور پر کوئی ایم ایل سی، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ ایم ایل سی کو کہا جاتا ہے، جو بہت بڑا ایویڈنس ہے، اور آپ کو یہ میں بتا دوں اگر آپ کے خلاف کوئی ایسی ایف آئی آر ہو گئی ہے تو پھر آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے جب تک اس ایف آئی آر کو ختم نہیں کرائیں گے، کیونکہ ضرر کے معاملات میں ججز بہت زیادہ سخت ہیں۔ ہاں، اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں سزا اور جرمانہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر فرسٹ اوفینڈر ہیں تو کبھی بھی سزا اس کی نہیں ہوگی، اس کا جرمانہ ضرور ہوگا۔ اور کچھ ایسے جرائم بھی ہوتے ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوتی، جیسے 337A1 ہے۔ A2 میں جب سر کے اندر بون ایکسپوز ہو جاتی ہے تو وہ تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ A1 میں مسل ڈیپ ہوتا ہے، سر میں اگر کوئی زخم ہے تو وہ A1 کی بھی ایک سزا ہے۔ اگر کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی تو نان کوگنیزیبل آفینس ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہوئی، اگر اس کا استغاثہ ہو جائے تو پھر سزا ہو سکتی ہے۔ تو ایسے دوستوں بھی کافی سارے سوالات پوچھے تھے کہ اگر 337A1 ہے تو ہم کیا کریں، ہماری ایف آئی آر نہیں ہوئی، تو آپ استغاثہ کر دیں، وہ سزا ضرور ہو جائے گا، کم از کم جرمانہ فرسٹ اوفینڈر کے لیے جرمانہ ہے۔ یہ 337 کے جتنے بھی جرائم ہیں، اگر فرسٹ اوفینڈر ہوگا تو اس کی سزا، وہ جیل نہیں جائے گا، اس کا جرمانہ ہو سکتا ہے ٹرائل کے بعد بھی، اور اس کے بعد وہ جرمانہ بھر کر بری ہو سکتا ہے۔
لیکن اب وہ جو جرمانہ بھی بھرے گا، باتوں سے بات نکل رہی ہے، تو آپ کو ایک لیکچر میں تقریباً 8-10 پوائنٹس دے رہا ہوں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کو جرمانہ ہوگا تو آپ سزاوار ہوگے۔ اگر آپ سزاوار ہو گئے تو پھر نہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، چاہے وہ ممبر پنجاب اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا ہو یا کوئی ممبر ہو، اور ہاں کریکٹر سرٹیفکیٹ میں بھی آپ کا نام آ جائے گا۔ اگر آپ ویزا لگوانے جائیں گے تو کریکٹر سرٹیفکیٹ میں یہ بات آپ کی آ جائے گی۔ تو کبھی بھی اپنے جرمانے لگوانے کی خوشی میں جلدی میں معاملات کو ختم کرنے کے لیے جرمانہ نہ کرایا کریں، وہ تھوڑی سی ہارڈ شپ برداشت کر لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی پرابلمز نہ ہوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ چلیں پھر ٹاپکس کی طرف پھر واپس آتے ہیں۔ تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ناجائز طور پر MLC آپ کے خلاف تیار ہو گئی۔ جب وہ تیار ہو گئی ہے تو رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، DPO کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جی ہمارے خلاف FIR درج ہو گئی۔ وہ FIR جو درج ہو گئی ہے اس کو آپ نے طریقے سے ختم کرانا ہے۔ پولیس اس کو ختم ضرور کر سکتی ہے، ہاں وہ بھی میں طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلے اس پروسیجر کو آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ پولیس اس میں کیا کر سکتی ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ تو آپ میڈیکل بورڈ کی ایک اپلیکیشن دیں گے جو پنجاب اسمبلی کے ایک نوٹیفیکیشن کی طرف سے جاری ہوا ہے کہ وہاں پر جو THQ یا DHQ میں خاص طور پہ جو MS ہوتا ہے وہ ایک بورڈ تشکیل دیتا ہے جس میں ممبرز کے نام اس وہ خود دیتا ہے، لیکن اوپر سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، وہ خاص ممبرز ہوتے ہیں، انہوں نے بیٹھ کر اس ملزم کو مجرم کو بلا کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو آپ اپلیکیشن فوری طور پر دیں گے کہ جناب ہمارے خلاف یہ FIR ناجائز FIR اگر نہیں ہوئی تو وہ بھی اور بات ہے، لیکن FIR ہو بھی سکتی ہے، تو آپ میڈیکل بورڈ کی اپلیکیشن MLC کے خلاف ضرور دیں۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بون ایکسپوز نہیں تھی، بون ایکسپوز دے دی، ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی انگلی کی، انہوں نے خود ٹوٹی ہے۔ ہاں میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس کو نیگیٹو کسی نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ میں پازیٹیو بتا رہا ہوں۔ تو خاص طور پہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہلکا سی ہڈی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا کٹ دے کر یہ بون ایکسپوز دکھا دیتے ہیں تو FIR ہو جاتی ہے۔ تو اس اور ادھر کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے، ڈنڈا مارا ہے یا کچھ کیا ہے، تو اس طرح شو کر کے جو بڑے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فوری پکڑے بھی جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس قسم کی یا بازو ٹوٹنے کی یہ النا بون ہوتی ہے، اس کو توڑنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی ہڈیاں جیسے کافی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے اندر بوتل کے اندر انگوٹھا ڈال کے اس کو توڑ لیتے ہیں یا انگلی کو توڑ لیتے ہیں، تو وہ میڈیکل بورڈ میں یہ باتیں کلیئر ہو سکتی ہیں کہ 337A1 جو ہوتا ہے وہ آپ کے سر ادھر تک جو ہوتا ہے وہ A1 ہوتا ہے، باقی جو F ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب 300 وکلاء کے لیے میں ایک جنرل بات جو نوجوان ہیں ان کے لیے بتاؤں کہ 337A کی جب بھی بات آئے گی تو وہ سب سے اوپر کہ انجریز کی بات آئے گی، F کی آئے گی تو وہ آپ کی باڈی کی آئے گی۔ تو اس طرح آپ میڈیکل بورڈ کی اپلیکیشن دیں گے۔ میڈیکل بورڈ کی اپلیکیشن دینے کے بعد اس کو فوراً سمن کیا جائے گا، وکیل سے کہیں کہ اس کو جلد سے جلد پیشی لگا دے، کیونکہ کچھ کافی سارے ایسے بھی نوٹیفیکیشن آئے ہوئے ہیں کہ 20، 21 یا 23 دن کے بعد وہ میڈیکل بورڈ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں فریکچر آف دا جو ہوتا ہے آپ کی ہڈی کا فریکچر بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہڈی کا فریکچر ہونے کے بعد اس کی ایلوکیشن ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اوفینسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو سمپل اب یہ پروسیجر ہے، وہ اپلیکیشن کے بعد ان کو سمن کیا جائے گا، اس کو آپ کوشش کریں، نارملی اس کے 7 دن لگ جاتے ہیں، 3-4 دن میں بھی فائنل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پرولونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 1 دن وکیل وکالت نامہ دیتا ہے، لیکن پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ فوری طور پہ وہ بحث کر کے اس کیس پہ ضابطہ کاپی لیں، MS کو دیں، MS وہاں سے اس کو سمن کرے گا تھرو آپ کا IO، اور وہاں پر بھی وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پیش ہی نہیں ہوتے، وہ پیش ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا میڈیکل بورڈ ہوگا۔ تو وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو نارمل پریکٹس ہے، MS صاحب یہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ آئے نہیں ہیں، میڈیکل بورڈ نہیں ہو سکا۔ تو پھر اب آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کے وکیل کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے خلاف ایک ریٹ پیٹیشن کریں۔ ریٹ پیٹیشن کرنے کے ریٹ نہیں پیٹیشن، یہ عام طور پہ ریٹ پیٹیشن لفظ غلط یوز ہوتا ہے،
غلط العام بھی بن گیا ہے. لیکن وکلاء صاحبان جو نوجوان ہیں ان کو میں بتا دوں کہ 22A کو کبھی آپ نے ریٹ پٹیشن نہیں کہنا. دیٹ از اے پٹیشن. ریٹ جو ہوتی ہے 199 آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت ہوتی ہے. تو آپ پٹیشن کریں گے 22A کی. اس میں تھانے دار کے خلاف بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ اس نے ناجائز یہ سب کو ڈاکٹ ایشو کر دیا تھا, وہ بھی وہاں پہ لکھ سکتا تھا, ایشو نہ کرتا. تو اس طریقے سے آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اپنا ورشن آپ سمپل, کیونکہ لڑائی تو ہوئی, تو اپنا جو ورشن اگر وہ نہیں لکھ رہے, ابھی FIR نہیں ہو رہی, تو آپ کو یہ بہتر ہے کہ DPO کو اپلیکیشن دے کر وہاں سے ایک چٹ ملتی ہے, وہ چٹ لے کر آپ 22AB کی اپلیکیشن پٹیشن جو ہے وہ فائل کریں گے سیشن جج صاحب کے پاس, تاکہ آپ کا کاؤنٹر ورشن آ جائے اور اس ورشن کو آپ, یہ ملزم کی طرف سے میں بتا رہا ہوں, تو وہاں پر آپ اپنی پٹیشن بتائیں گے. اور اس طریقے سے میڈیکل بورڈ وہاں سے اگر کلیئر ہو گیا. اب یہاں پر بھی ایک نیا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا کرتے ہیں, پاسبلٹی آف فیبریکیشن کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. یہ عام طور پر MS صاحب لکھ دیتے ہیں یا وہاں سے میڈیکل بورڈ جو ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. پھر بال جو ہوتی ہے وہ پھر انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس چلی جاتی ہے, تو وہ کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. یہ لکھ دیں کہ فیبریکیشن ہے تو پھر بھی بات صحیح ہے. وہ پاسبلٹی آف فیبریکیشن یس اور نو کا کالم ہوتا ہے MLC میں, تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر یس ہے تو پھر وہ FIR آپ خارج کروائیں ہر صورت. تو اس کے لیے آپ کو قانون دان ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ پولیس کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, وہ پاکستان میں بہت برا ماحول بنا ہوا ہے. یہ لیکچر میرا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. تو اس طریقے سے آپ بڑی آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. پولیس, اب میں وہ اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس اس میں کیا کر سکتی ہے کہ ساری بال اس کے پاس پہنچ گئی ہے. پولیس اگر کرنا چاہے تو جس نے وہ توڑی ہے اس کو بھی ساتھ ضمنی میں ملزم بنا کر اس کے خلاف بھی وہی FIR اور نہیں ہوگی, اسی میں ملزم بنا کر اسی کو گرفتار کر کے مدعی کو گرفتار کر سکتا ہے. یہ طاقت ہے ان کے پاس. پوری میرے اس لیکچر میں بات کہاں پھر رہی ہے, IO کے پاس پھر رہی ہے. تو میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, نہ پٹواریوں کا مخالف ہوں, نہ پولیس والوں کا مخالف ہوں. میں صرف حق سچ بات کرنے کا عادی ہوں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ ہر کسی کو صحیح طریقے سے انصاف ملے. جب آپ کے پاس پاور ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر میرا پولیس والا بھائی کوئی اگر سن رہا ہے, تو اگر کوئی اس قسم کی غلط MLC بناتا ہے تو اس کے خلاف وہیں پر ایک ضمنی لکھ کر اس شخص کو, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کون جو اس قسم کی دلال ہے جو لوگوں سے پیسے لے کر غلط MLCs تیار کرواتا ہے, اس ڈاکٹر کو بھی پکڑیں اور اس کو بھی پکڑیں. اور اس طریقے سے ڈاکٹر کے خلاف بھی میں نے خود پٹیشنز کی, اینٹی کرپشن کی, آپ اسی وقت پٹیشن ڈال دیں. اگر پولیس نہیں کرتی تو 22AB کی پٹیشن فوری طور پر تیار کریں کہ فلاں شخص نے فلاں دن اس کی انگلی اس طریقے سے توڑی اور وہاں پر یہ 2 گواہان تھے, وہ ان کے خلاف FIR درج کرا دیں. ساتھ ڈاکٹر کا نام بھی لکھ دیں کہ یہ ساتھ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اتنی کرپشن اس نے کی. تو اس طریقے سے آپ بڑے آسانی سے ان لوگوں کے خلاف چل سکتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرا سکتے ہیں. تو میڈیکل بورڈ بہت ضروری ہے, اس کو فوری طور پر آپ ایکٹیویٹ کیجئے گا, آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حق سچ کی بات کے لیے فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے. اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ. خاص طور پہ میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ ان باکس کرتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں ان کے سوالات دوں, اور کچھ لوگ وہاں پر واٹس ایپ پر بھی آتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بہت پرسنل پیچیدہ ذاتی معاملہ ہے یا آپ مجھے ہائر کرنا چاہتے ہیں اور لمبا کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. وہ معاملات جو صرف ڈسکشنز کی حد تک ہوں تو وہ کائنڈلی یوٹیوب پر آپ میسج کیا کریں تاکہ میں آپ کو ادھر جواب دوں, تاکہ وہ ہزاروں لوگوں کا جو ہے جواب ان تک پہنچ سکے. کیونکہ ہماری یہ یوٹیوب کے لیکچر کی جو فیملی ہے, آپ کی دعا سے, محبت سے آپ ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان کا ہمارا ایک نیٹ ورک پہنچ چکا ہے. جو میں نے محبت سے سٹارٹ کیا تھا, آپ کی محبت کی وجہ سے وہ چل پڑا ہے. تو انشاءاللہ اس محبت کو جاری رکھیں گے. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا اور ہمیشہ رہتا ہے. آپ کی دعاؤں کا طلبگار. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.